جادو ہونے سے پہلے علاج کا طریقہ، اسے کہتے ہیں بچاؤ۔ جادو کا اثر ہونے سے پہلے علاج کا طریقہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں جادو سے بچاؤ کا طریقہ۔ ابھی جادو کسی نے کیا نہیں، نہ کسی کو جادو ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کون سے طریقے اپنائیں تاکہ ہم جادو سے بچ سکیں؟ نمبر 1، ایمان اور توحید۔ ایمان اور توحید، عقیدے کی درستگی۔ جو عقیدہ درست کرنا سب سے پہلی بات ہے۔ نمبر 2، پانچ وقت نماز پڑھنا، مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں اور عورتوں کے لیے اپنے گھر میں، بلکہ گھر کے اس کونے میں جہاں پر آمد و رفت نہ ہو۔ 5 وقت نماز، فرض نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کرنا کثرت سے۔ اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم روزانہ جو ہے 1 صفحہ پڑھ لیں۔ یہ چند آیتیں پڑھ لیں، پڑھیں ضرور اور روزانہ پڑھیں۔ یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس 3 آیتیں یا 4 یا 5 یا 1 صفحہ پڑھنے کے وقت نہیں ہے، تو پھر آپ کو سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنا وقت نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے 5 منٹ نہ نکال سکے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہے بھی بیچارے کو؟ اس کی زندگی کیا ہے؟ تو تھوڑا سا وقت نکالیں، اور خاص طور پہ جب جادو کی بات ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا طریقے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، تو پھر تو آپ کو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اور یاد رکھیں صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن مجید کا ختم تقریباً 7 دنوں میں کرتے، ایک ہفتے میں ایک ختم کرتے تھے صحابہ کرام۔ آپ 1 ہفتے میں نہیں کر سکتے، 1 مہینے میں کریں، 1 مہینے میں 2 مہینے میں کریں، لیکن پڑھے تو ضرور۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے دعا، حفاظت کی دعا۔ یہ حفاظت کی دعائیں جو ہیں یہ اذکار کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ اذکار جو ہیں ہر نماز کے بعد کا ذکر، جس میں آیت الکرسی اور 3 قل پڑھتے ہیں آپ، یہ بچاؤ ہے، منجیات ہیں، یہ بچانے والی ہیں۔ یہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا ہے، مومن کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر آپ پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، جو صبح شام کے اذکار ہیں، جو رات کو سونے سے پہلے سے اذکار ہیں، جو صبح جاگنے کے بعد کے اذکار ہیں، یہ چھوٹا سا کتاب جو ہے حصن مسلم، میرے بھائیوں سے گزارش ہے، بھائی اور بہنوں سے، کہ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھیں۔ اس کے اندر اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں اور اذکار ہیں، اور اس کا نام حصن مسلم سے رکھا گیا۔ حصن کسے کہتے ہیں؟ حصن قلعے کو بھی کہتے ہیں۔ بڑا قلعہ، یہ قلعہ کیوں بنتا تھا پچھلے زمانے میں؟ بچاؤ کے لیے۔ لوگ اس کے اندر رہتے، اگر کوئی دشمن حملہ کرتا تو قلعے کی وجہ سے اندر داخل نہ ہو سکتا۔ تو مومن کا جو ہتھیار ہے، مومن کا جو بچاؤ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تو یہ جو اذکار ہیں صبح شام کے، میرے بھائی یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں، ہمیں اس لیے اس کی قدر و قیمت نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ جن نے اپنی زندگی دعا سے اور اپنے اذکاروں سے گزاری ہو، ان کی زندگی تبدیل کیسے ہوئی، جا کے دیکھیں، ان سے پوچھیں۔ تو الغرض آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو، درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، یہ کثرت سے پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں۔ 5واں طریقہ ہے بچاؤ کا کہ روزانہ نہار منہ 7 اجوں کی کھجور کھائیں۔ روزانہ نہار منہ خالی پیٹ
سب سے پہلے خوراک جو آپ کھائیں 7 اجوا کی کھجور، 7 دانے اجو کی کھجور کے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صبح نہار منہ 7 اجو کی کھجور کھائی ہے تو اس پر جادو کا اثر نہیں رہے گا، اس پر جادو اثر نہیں کرے گا اس دن۔ اگر کوئی جادو بھی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس حدیث پہ عمل کرنے سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنے سے اور ان 7 کھجوروں کی برکت سے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، کافی سوال بھی آتے ہیں دروس کے درمیان میں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، رشتہ دار ہیں ہمارے، ہمیں خطرہ ہے کوئی جادو نہ کر دیں، تو آپ اس دن صبح صبح جو ہے 7 کھجور کے دانے کھا لیں، 7 کھجوریں کھا لیں اجوا کی، اور آپ چلے جائیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا جو جادو کرتے ہیں، آپ نصیحت کے لیے جائیں، بس ان کے گھر میں نہ جائیں، بہتر ہے، جن کا آپ کو یقین ہے کہ جادو کرتے ہیں اور جادو کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر کبھی جانا بھی پڑے ضرورت کے لیے، تو آپ انشاءاللہ اجو کے کھجور کھا کے جائیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔